الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ مسلمان اللہ پاک نے اس کو طہارت کا حکم دیا ہے۔ مسلمان جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو اچھی طرح اپنے آپ کو پاک کرو۔ اور پاکی مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اور نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، ستھرائی، صفائی یہ مسلمان کا نصف ایمان ہے۔ تو آج کے اس درس کے اندر غسل کا بیان ہوگا، جو سب سے اہم ہے، جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے۔ غسل جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں جب پاکی حاصل کرنی ہے، قرآن نے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکی حاصل کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے۔ جب تک پاک نہ ہو اس وقت نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ غسل کے واجب ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ انسان کی منی خارج ہو۔ جب شہوت کے ساتھ انسان کا مادہ نکلے اس وقت انسان مسلمان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سوتے وقت احتلام ہو گیا، سویا ہوا تھا، اس کو نہیں پتہ چلا، صبح اٹھ کر دیکھا کہ اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اگر احتلام ہو جائے سوتے میں تو اس وقت بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ منی کا اخراج ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جب عورت حیض سے فارغ ہو جاتی ہے، حیض کے جو ایام مختلف عورتوں کے مختلف ایام ہوتے ہیں، جب وہ عورت حیض سے فارغ ہو جاتی ہے اس وقت بھی اس عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس عورت کا بچہ ہوا ہو اس کے بعد اس کو نفاس آتا ہے، جب وہ نفاس سے فارغ ہو جائے اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ چند احتیاطی تدابیر جن کو غسل میں کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، غسل کرتے وقت عورت اپنے بالوں کی چٹیا کو کھول لے گی اور اچھی طرح سے اپنے بالوں کے اندر پانی کو پہنچائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بالی وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا اسی طرح ناخن پالش لگائی ہوئی ہے تو ناخن پالش کو اتارنا فرض ہے۔ اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو اس حالت میں غسل نہیں ہوگا۔ آج بہت ساری عورتوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا اور وہ ناپاک رہتی ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ناخن پالش اپنے ناخنوں سے اتار کر اچھی طرح سے اپنے ناخنوں کو دھو لیں۔ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہو تو انگوٹھی کو اچھی طرح ہلا لینا چاہیے۔ اسی طرح جس آدمی کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ اپنی ناف کے اندر اپنی انگلی کو لگا لے تاکہ اچھی طرح ناف تک پانی پہنچ جائے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ فرض اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، اچھی طرح غرارہ کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو اچھی طرح غرارہ کرنا اور حلق تک پانی کو پہنچانا۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی کو بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ پورے جسم کا ایک حصہ اگر بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، غسل دوبارہ کرنا پڑے گا، اس لیے احتیاط کی جائے گی۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کیا جائے، جہاں پر گندگی لگی ہے اچھی طرح سے اس کو صاف کیا جائے
اور اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد اچھی طرح سے وضو کیا جائے۔ اس کے بعد 3 دفعہ کلی کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، اور اس کے بعد پورے جسم پر ایسے پانی بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی طرح پانی بہا لیں، اس کے بعد صابن لگائیں، اس کے بعد دوسری مرتبہ اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ مل کر سارے جسم کو دھو لیں پانی کے ساتھ۔ اور اگر کوئی انگوٹھی پہنی ہے تو اس انگوٹھی کو ہلا لیں۔ اگر کوئی کسی نے چٹیا باندھی ہے تو اس چٹیا کو کھول کر اچھی طرح سے پانی اندر تک پہنچا دیں تاکہ پورا جسم گیلا ہو جائے اور جسم کا ایک بال یا ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ عام طور پر غسل خانوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس لیے پاؤں کو سب سے آخر میں دھو لینا چاہیے تاکہ کوئی گندگی وغیرہ یا گندا پانی پاؤں پر نہ لگے۔ اس لیے سب سے آخر میں پاؤں دھو لینے چاہیے اور اس کے بعد جوتا پہن لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔